إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک ویڈیو پر ایک بریلوی عالم نے اعتراض کیا کہ یہ جو مشکات شریف کی روایت ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ، اس حدیث کے تعلق سے انہوں نے یہ بتلایا کہ یہاں پر جو موتا کا لفظ ہے یعنی مرنے والے، مردے، تو اس کا دو معنی ہے، ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی. حقیقی معنی تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد، ظاہر ہے جب کوئی مر جاتا تو اسی کو مردہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجازی معنی یعنی موت کے وقت جو نزا کی کیفیت رہتی ہے، نزا کی حالت رہتی ہے، اس وقت کی بات ہے. تو انہوں نے ایک اصول یہ بتلایا کہ جب تک حقیقی معنی پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہو، مجازی معنی کی طرف نہیں جانا چاہیے. موتا کا لفظ دو معنی پر مشتمل ہے، ایک اس کا معنی مجازی ہے، ایک معنی اس کا حقیقی ہے. معنی مجازی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور معنی حقیقی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ موتا کا معنی ہوتا ہے جو مر جائے، مر چکا ہو. تو اس کا دو معنی مجازی اور حقیقی. تو حقیقی معنی تو یہی ہے کہ مر جانے کے بعد کلمہ کی تلقین کرنا ہے، جو دفن کے بعد لوگ کرتے ہیں. معنی مجازی کے اعتبار سے ہوگا کہ مرنے سے پہلے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لفظ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی ہو تو معنی حقیقی کی جب تک گنجائش ہو تب تک معنی مجازی کی طرف جانا بہتر نہیں. تو سنی مولانا نے اگر اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا تو اس کو غلط کہنا غلط ہے. تو میں ان کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ آپ کی اپنی تشریح ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اس حدیث میں خود ہی موجود ہے کہ یہ کس معنی پر محمول آپ کریں گے، اس جملے کو کس معنی پر محمول کریں گے آپ خود ہی حدیث سن لیں. حدیث کے مکمل الفاظ یوں ہیں: لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. فإن من كان آخر كلمته لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنہ، اس لیے کہ جس شخص کا آخری جملہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے موت کے وقت، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ موت کے وقت جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. خود اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ موت سے پہلے کی ہے، موت کے وقت کی ہے، جب نزا کی حالت رہتی ہے، بالکل اخیر وقت ہوتی ہے جب موت اس پر سوار ہوتا ہے. تو اس وقت لا الہ الا اللہ مردوں کے سامنے، مرنے والوں کے سامنے پڑھنا ہے، بلند آواز سے تلقین کرنا ہے تاکہ وہ بھی سن کر لا الہ الا اللہ کہہ جائے. اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا حشر جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. یہ حدیث کی تشریح میں خود ہی موجود ہے. میں اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. یہ کتاب الجنائز میں مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کا جو باب ہے، باب سے آپ کو پتہ چلے گا، باب قائم کیا گیا ہے باب ما یقال ان من حضرہ الموت، کہ یہ باب ہے کہ موت جب حاضر ہو تو اس وقت کیا کہا جائے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اب آپ اس حدیث کو فٹ کر رہے ہیں موت کے بعد قبر پر لا الہ الا اللہ کہنے کو، اذان دینے پر، اور اذان میں بھی چونکہ کلمہ پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہی جاتی ہے، لہذا اذان دو. کہاں کی حدیث آپ نے کہاں فٹ کر دی؟ اور اگر چلو مان بھی لیتے ہیں کہ یہ حدیث موت کے بعد کی ہے تو موت کے بعد کلمے کی تلقین کرے نا، پورے اذان کیوں دلواتے؟ صرف لا الہ الا اللہ کہلوائے، مکمل اذان کیوں دلواتے ہیں؟
لہذا لقینو موتاکم والی جو روایت ہے یہ موت کے وقت کی ہے، جب موت کے آثار ظاہر ہو اس وقت مرنے والے کے سامنے کلمے کی تلقین کرنے کا حکم ہے، یہ موت کے بعد قبر پر تلقین کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فتاوی شامی کی عبارتیں پڑھی، دیکھیے فتاوی شامی ہمارے نزدیک معتبر تو ہے لیکن حجت نہیں ہے، دلیل نہیں بن سکتی ہے، دلیل تو قرآن و حدیث ہی ہے۔ اگر فتاوی شامی کی عبارتیں قرآن و حدیث کے موافق ہوگی تو ہم اس کو قبول کریں گے، اور اگر فتاوی شامی کی عبارتیں قرآن و سنت کے، قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ لہذا یہ علامہ شامی کی ذاتی رائے ہوگی کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت موت کے بعد کی ہے جو انہوں نے فرمایا، اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے اس حدیث کا بھی کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ پکے سنی ہے، حنفی ہے، تو میں آپ کو بتلا دوں کہ ہدایہ میں جو حنفی مسلک کی سب سے معتبر کتاب ہے، جس کے پڑھے بغیر کوئی عالم دین نہیں بنتا ہے، آپ کے مدرسوں کے نصاب میں بھی ہدایہ داخل ہے، تو ہدایہ میں صاف لکھا ہوا ہے المراد الذی قرب من الموت، اس حدیث سے مراد موت کا قریبی وقت ہے، یعنی جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اس وقت کی بات ہے، یہ موت کے بعد قبر کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ہدایہ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے دفع توہم من یتوہم ان المراد به قراءۃ التلقین علی القبر، کہ اس سے یہ وہم دور ہو گیا کہ اس سے مراد مرنے کے بعد قبر پر لا الہ الا اللہ تلقین کرنا نہیں ہے۔ صاف پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جو ہے موت کے وقت کی بات ہے، موت کے بعد کی بات نہیں ہے۔ اگر دفن کے بعد ہی مان لیں تو صرف یہی ثابت ہوا کہ دفن کے بعد اذان کہنا سنت نہیں ہے، اتنا ثابت ہوا۔ تو ہم اہل سنت بھی تو اس کو سنت نہیں کہتے ہیں، ہم بھی تو سنت نہیں کہتے ہیں۔ اگر سنت کہتے تو ہمارے خلاف یہ دلیل بنتی۔ ہم سنت نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو جائز، مباح اور امر مستحب مانتے ہیں، باعث خیر مانتے ہیں، سنت ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ علامہ شامی کی عبارت کو سمجھنے کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں تیسری بات یہ عرض کر دوں، پھر آپ نے علامہ ابن حجر کا قول پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں بدعت ہے اس کو، میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے۔ علامہ ابن حجر کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شافعی المسلک ہیں، آپ خود کو حنفی کہہ کر شافعی عالم کی باتوں کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں، یہ عجیب تماشا ہے آپ کا۔ وہ شافعی ہیں تو اگر اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، آپ کے حساب سے یہ بات بنے گی، لیکن جب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو شافعی کا قول آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ علامہ شامی کی عبارت سمجھنا اتنا آسان نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا ہے، میں نے بھی دیکھ لیا۔ آپ نے علامہ شامی کی عبارت پڑھی لا یسن الاذان عند ادخال المیت فی قبرہ، کہ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان کہنا سنت نہیں ہے، کما هو المعتاد، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں عرف ہے۔ تو یہ عبارت آپ نے پیش کی اور کہا کہ سنت نہیں ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ امر مباح ہے، جائز ہے، یہ آپ نے کہا۔ پھر آپ نے اگلی عبارت پڑھ کر یہ کہا وقد صرح ابن حجر فی فتاواہ بانہ بدعہ، کہ علامہ ابن حجر نے قبر پر اذان دینے کو بدعت کہا ہے، اور علامہ ابن حجر شافعی المسلک کے تھے، حنفی المسلک کے نہیں تھے۔ اب دیکھیے آپ مسلک کی بات کرنے لگے پہلے آپ، ارے اگر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک کے تھے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول کا حوالہ کیوں دیا یہاں پر؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فتویٰ دیا کہ اذان سنت نہیں ہے قبر پر دینا، پھر اس کے بعد اپنی دلیل دی ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، اور آگے یہ کہا کہ علامہ ابن حجر نے باضابطہ صراحت کی اپنے فتاوے میں کہ یہ بدعت ہے، یہ بطور دلیل کے دی ہے علامہ شامی نے۔ آپ نے اس عبارت کو نہیں سمجھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ
علامہ شامی کی عبارت کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. ارے اللہ کے بندے ذرا غور تو کر لیتے کہ علامہ شامی نے اپنے قول کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ذکر کیا ہے بطور دلیل کے. اگر یہ شافعی المسلک کے تھے تو علامہ ابن شامی سے آپ کہیے کہ انہوں نے شافعی المسلک کا حوالہ کیوں دیا، شامی کے اندر شافعی المسلک کے قول کا حوالہ ہی کیوں دیا؟ پھر تو اس کو ہٹا دینا چاہیے اس عبارت کو. شامی کے اندر شافعی المسلک عالم کا قول موجود ہے. تو یہ اعتراض تو علامہ شامی پر آپ کریں، مجھ پر اعتراض نہ کریں. میں نے یہ دلیل نہیں دی، علامہ شامی نے دی. تو ذرا عقل سے کام لے، امت کو گمراہ نہ کرے. میری درخواست ہے کہ ایسی چیز دین میں ہرگز ایجاد نہ کرے، امت کو ترغیب نہ دے جس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے. خدا را اللہ سے ڈرے، آخرت کے دن سے ڈرے، اور بدعات اور رسومات سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے.